چوتھی صفت الہ العالمین فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر الہ العالمین نے نماز کے لیے لفظ قائم ذکر کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے اپنا وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہیں، نماز کے لیے اپنے بدن کو صاف رکھتے ہیں، نماز کے لیے اپنے کام کے اوقات کو ترتیب دیتے ہیں، نماز کے لیے اپنے کام ادھر ادھر کرتے ہیں، نماز کے لیے پاک صاف جگہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ سارے کام نماز کا وقت آنے سے پہلے کر کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا اور ایک انسان کہتا ہے میں نے ابھی بازار بھی جانا ہے، میں نے ابھی امی کے لیے دوائی بھی لانی ہے، میں نے ابھی ابو کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے، تو اس کو نماز کا قیام نہیں کہتے۔ نماز کا قیام اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہے یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت سے پہلے اپنی ساری ضروریات یا تو پوری کر لیتا ہے یا اپنی ضروریات کے درمیان میں کہیں نہ کہیں ایسا وقفہ رکھتا ہے کہ وہ وقفہ نماز کے وقت میں آئے۔ تو یہ مومنین کی چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کے اندر جتنی بھی تاثیریں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد ایسی نماز کے ساتھ آتی ہے جس نماز کے اندر یہ قیام والی صفات ہوں، جس نماز کے اندر اہتمام والی صفات ہوں، جس نماز کے اندر خشوع خضوع والی صفات ہوں، جس نماز کے اندر الہ العالمین سے ملاقات کا شوق ہو۔ اگر نماز کی یہ ساری صفات پوری ہوں گی تو پھر اس نماز کے ساتھ الہ العالمین کی مدد آئے گی۔ دوسری جگہ الہ العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کون سی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی؟ وہ نماز جو قیام والی نماز ہوگی، جس نماز کو پڑھنے سے پہلے انسان یہ سوچے گا کہ یہ میں کام تو شروع کرنے لگا ہوں لیکن اس کام کی وجہ سے میری نماز کا وقت تو ضائع نہیں ہوگا، میں اس سفر پہ جانے تو لگا ہوں لیکن اس سفر کی وجہ سے میری نماز کے اندر تو خلل نہیں آئے گا۔ جب نماز کے اندر یہ قیام والی صفات ہوں گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایسی نماز پھر بے حیائی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ الہ العالمین نے ان کو مال دیا ہے اس کو الہ العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہو، خرچ کرنے کا مقصد نمود و نمائش نہ ہو، خرچ کرنے کا مقصد اپنی دولت دکھانا نہ ہو، خرچ کرنے کا مقصد اپنے آپ کو بڑا دکھانا نہ ہو۔ جہاں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد الہ العالمین کی رضا ہو، چاہے وہ اپنی دولت کسی اجتماعی کام میں خرچ کریں، چاہے وہ اپنی دولت
کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں خرچ کریں، چاہے وہ اپنی دولت کسی غریب یا مستحق کی ضرورت پر خرچ کریں، تو جو انسان اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لائے گا، جب خرچ کرنے لگے تو اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ جو خرچ کرنے لگا ہوں، میرا دل اس پہ راضی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے دل میں کوئی تکبر نہیں آ رہا، میرے دل میں کوئی بڑائی نہیں آ رہی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ الہ العالمین نے ان کو مال دیا ہے اس کو الہ العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہو، خرچ کرنے کا مقصد نمود و نمائش نہ ہو، خرچ کرنے کا مقصد اپنی دولت دکھانا نہ ہو، خرچ کرنے کا مقصد اپنے آپ کو بڑا دکھانا نہ ہو۔ جہاں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد الہ العالمین کی رضا ہو، چاہے وہ اپنی دولت کسی اجتماعی کام میں خرچ کریں، چاہے وہ اپنی دولت کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں خرچ کریں، چاہے وہ اپنی دولت کسی غریب یا مستحق کی ضرورت پر خرچ کریں، تو جو انسان اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لائے گا، جب خرچ کرنے لگے تو اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ جو خرچ کرنے لگا ہوں، میرا دل اس پہ راضی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے دل میں کوئی تکبر نہیں آ رہا، میرے دل میں کوئی بڑائی نہیں آ رہی۔ تو یہ آدمی سمجھ لے کہ اس کا یہ خرچ کرنا مؤمنین کا خرچ کرنا ہے۔